بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہونے جا رہا ہے یہ بپٹیشیا پر ہے۔ بپٹیشیا ٹنکٹورا۔ اب چلیں اس کو شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ ویسے کل جو میری اور ڈاکٹر ریاض صاحب کی گفتگو ہوئی تھی اس میں اس کی میں جو خصوصیات تھی، جو اس کی گائیڈنگ جو علامات تھیں، جو اس کی رہنما کن علامات تھی، وہ علامات جن سے کیس میں نے اب تک حل کیے ہیں اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے، ان کو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو آج اس کو ڈائریکٹ نہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کاشرم کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ بپٹیشیا گزشتہ کئی سال سے تپ محرکہ میں بہت نام حاصل کیا ہے اس دوا نے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دوا کی ساری آزمائش میں شروع سے اخیر تک تپ محرکہ کی علامات پائی جاتی ہے، جس کو آپ ٹائیفائیڈ کہتے ہیں۔ اس کو ہندی میں کہا جا رہا ہے تپ محرکہ، انگلش میں ٹائیفائیڈ ہے، لیکن یہ صرف وہی استعمال ہوا کرتی ہے جہاں اس کی علامات پائی جائیں۔ علامات کون سی ہے؟ جو میں کل بیان کر چکا ہوں، جو اس لیکچر کے اندر بھی آئیں گی۔ وہ علامات کیا ہیں؟ وہ اس کی خصوصیات ہیں۔ جب تپ محرکہ کے ساتھ اس دوا کی خصوصیات موجود ہوں تب یہ تپ محرکہ میں کام دے گی، ورنہ نہیں دے گی۔ تپ محرکہ کے نام پر بپٹیشیا کے استعمال کرنا ناکامی کو دعوت دینا۔ اس کی وجہ یہ کہ تپ محرکہ کی برائیونیا بھی دوا ہے، رسٹاکس بھی ہے، آرسینک بھی ہے، اور آرنیکا بھی ہے، پائروجینا بھی ہے، تپ محرکہ کی ہیپرسل بھی آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اتنی زیادہ بھی ہے تو مریض کو برائیونیا رسٹاکس ٹائیفائڈ ہوا تو آپ نے بپٹیشیا دے دی، ظاہر بات ہے تو ناکامی تو ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے اس دوا کی خصوصیات کو یاد کر لیا اور مریض کے اندر اس دوا کی خصوصیات موجود ہیں تو تب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، اور اللہ کا حکم نہ ہو پھر تو شفا ناممکن ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہے وہ ہم بیان کرتے جائیں گے، درمیان میں بھی کل بھی بیان کر دی ہیں، اور آج کا جو میں نے لیکچر اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پر تو اس میں بھی میں نے کافی بات کر دی ہے، تو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئیں باتوں کو۔ ڈاکٹر نیش لکھتے ہیں کہ 7 سال کی پریکٹس کے زمانے میں میرے یہاں ایک بھی تپ محرکہ کا ایسا مریض نہیں ہے جس کو پوری میعاد تک تکلیف اٹھانی پڑی ہو۔ اگر وقت پر بپٹیشیا دے دیا جائے تو تقریباً سب مریض بغیر میعاد پوری کیے اچھی ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کس دن کی میعاد لازمی پوری کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک ڈاکٹرز وہ چاہے کچھ بھی کہیں مگر تجربہ بتاتا ہے کہ بپٹیشیا سے تپ محرکہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہے؟ ایک تو یہ دن 3 بجے اس میں سر درد، بخار، بے چینی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں، اور دوسرا رات کو سوتے وقت خیالات کو ہجوم ہوتا ہے، اور تیسرا اس میں زبان جلتی ہے، جلی ہوئی ہوتی ہے خصوصاً دائیں جانب، اور چوتھا تمام اخراجات سے مردار کی سی بدبو آتی ہے، خاص طور پر منہ اور پخانے سے۔ اور یہ جگر پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اس میں پیلا پن بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری تکلیف جس میں بپٹیشیا اکثیر ثابت ہوا ہے وہ تکلیف کیا؟ وبائی نزلہ، جس کو آپ اس زمان میں وائرس کہتے ہیں۔ وائرس میں ان سب مریضوں کے لیے جن کے چہرے سے وحشت برستی ہو، آنکھوں سے پانی آ رہا ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن ہو گیا ہو، سر میں درد، حلق میں پھوڑے کا سا درد، تمام جسم میں درد یا چوٹ کا سا درد موجود ہو، اور مریض پر حد سے زیادہ کمزوری چھا چکی ہو، بپٹیشیا ہی دوا ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں کوئی وائرس پھیلے تو آپ کو ان ادویے کی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے جو کہ وائرس میں استعمال ہوتی ہیں وبا میں، تو بپٹیشیا بھی اس کو شامل کر لیں۔ اگر مریض کی علامات ویسی ہیں تو ہے، ایسے ایک دوست کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی دوا بپٹیشیا ہے، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ
میرے انتخاب میں تو دو ادویہ آئی ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے جو میرے انتخاب میں آئی ہے وہ ہیپر سلف ہے، اور دوسری جو دوا انہوں نے بتائی ان کے کہنے سے میری توجہ اس کی طرف گئی ہے، یہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. بقیہ میں نے تو کوئی کسی بھی کرونا وائرس کے مریض کا کیس نوٹ نہیں کیا. اگر کیس آیا تو پھر میں بتا دوں گا وہ کون سی دوا ہے. بپٹیشیا کی بڑی علامات یہ ہیں: غنودگی جیسے نشہ پینے سے ہو گئی ہو اور جواب دیتے دیتے سو جانا، دماغی پریشانی، دماغ کا کسی بات پر قابو نہ رہنا. اچھا، اس دوا کی خصوصیات میں سے غنودگی بھی ہے. اچھا، اس غنودگی کا جو وقت ہے نا وہ بھی دن 3 بجے کا غالباً، اس میں غنودگی بھی ہے. اچھا، اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ مریض کے خیالات کا شرازہ بالکل ہی بکھرا ہوا ہوتا ہے. خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے خیالات بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، ان میں الجھ جاتا ہے، وہ نیند نہیں اس کو آتی. یہ بھی اس میں پائی جاتی ہے، بپٹیشیا کی بڑی خاص بات ہے. دماغ میں بہت پریشانی ہوتی ہے. مریض کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم ایک نہیں دو ہے، یا اس کے تمام اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. اچھا، یہ خیالات میں نے بپٹیشیا کے کوئی 7-8 مریض ہیں، اس سے زیادہ دیکھے ہیں، مگر کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ مریض کو یہ محسوس ہو کہ میرے جسم دو ہیں، یا میں کوئی دو ہوں، یا میرا کوئی جو عضو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، یہ احساس نہیں ہے. خیالات کا انتشار، بکھر جانا، خیالات کا شرازہ بکھر جانا، تو یہ ہے. غنودگی وہ بھی سب میں تھی. جب غنودگی سے مریض کو جگایا جاتا ہے تو مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم دو ہیں. اچھا، غنودگی تھی اور سب میں نہیں، 1-2 میں ہے. اچھا، وہ بستر میں لیٹے لیٹے اپنے دوسرے جسم سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر میں نے ابھی تک یہ چیز مریضوں میں نہیں دیکھی. اور بستر میں ادھر ادھر کروٹ بدلتا ہے. اگر مریض سے سوال کیا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ جواب دیتا ہے: میں اپنے بکھرے ہوئے اعضاء کو یکجا کر رہا ہوں. وہ کروٹیں بدلتا ہے مگر اپنے خیالات میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہذیان میں ہوتا ہے، وہ یہی ہذیان ہی ہے جس میں بپٹیشیا کامیاب ہوا کرتا ہے. مریض زیادہ تر غنودگی میں پڑا رہتا ہے، مگر جب اس کو جگا جائے تو جاتا ہے، مگر بات کرتے کرتے اس پر غنودگی چھا جاتی ہے. یہی ایک علامت ہے جو کسی دوسرے دوا میں نہیں پائی جاتی. ایک تو اس دوا کی خصوصیت غنودگی ہے، دوسرا 3 بجے کا دن کو وقت ہے، اور تیسرا زبان کی جو کیفیت ہے، رنگت ہے، جلن ہے. چوتھی، خیالات کا جو انتشار ہے رات کو سوتے وقت، وہ یہ اس کی خصوصیات ہیں. آگے، بعض وقت یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مریض غنودگی میں نہیں ہوتا، وہ بے چین ہوتا ہے اور اس سے نیند بھی نہیں آتی، مگر یہ بات بپٹیشیا کے مریض میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے. اس کو منشیات میں سے ہی سمجھنا چاہیے. آگے، مریض بپٹیشیا کا جو مریض ہوتا ہے، جس کو بپٹیشیا ٹائیفائڈ بخار ہوا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بحالت غنودگی ہو تو وہ کتے کی طرح ٹانگیں کھینچ کر ایک طرف سویا ہوتا ہے، اور اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہلایا جلایا نہ جائے. مگر جب غنودگی کم ہو جاتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کروٹیں بدلتا ہے. بپٹیشیا کی جو تکالیف ہیں بہت جلد بڑھتی ہیں. اس دوا کی تکالیف سب کی سب وبائی ہوا کرتی ہیں، یعنی وائرس. جس طرح وبائی جو نا وائرس والا تپ محرکہ ٹائیفائڈ، اس میں وبائی نزلہ، اس میں وبائی لال بخار وغیرہ. مگر عجیب بات یہ ہے کہ سب تکالیف میں جن کو بپٹیشیا دوا ہوا کرتی ہے، مسلسل اس کے اندر بخار موجود ہوتا ہے. اگر ان تکالیف پر غور کر کے باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو مریض چند یوم کے اندر ہی راہ عدم ہو جاتا ہے. بپٹیشیا کی تمام رطوبتیں بالکل متعفن بدبودار ہوتی ہیں، مردار جیسی بدبو ہوتی ہے، منہ سے بھی گھن آتی ہے. ناک سے یا حلق سے جو بلغم خارج ہوتی ہے وہ یا تو بدبودار ہوتی ہیں یا اس میں خون ہوتا ہے. دستوں میں سڑے ہوئے گوشت کی طرح یا مردے کی سی بو موجود ہوتی ہے. دست بعض وقت پتلے، بعض وقت لئیکے سے اور بعض وقت پھٹے ہوتے ہیں. کبھی ان کا رنگ سلیٹی سیاہی، کبھی مٹیالہ اور کبھی سیاہ ہوتا ہے.
دست دن میں کئی بار آتے ہیں اور دستوں سے کمزوری پیدا ہوتی جاتی ہے جب اس قسم کے دست موجود ہو، چاہے مریض تپ دق کا ہی شکار کیوں نہ ہو۔ ٹی بی، اس میں ٹی بی بھی آتی ہے، یہ ٹی بی کی بھی دوا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو بپٹیشیا سے دستوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ بپٹیشیا درد سر کی چونکہ دوا نہیں ہے، اس لیے درد سر اس میں نہیں پایا جاتا، مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں درد سر بعض اوقات پایا بھی جاتا ہے۔ اس کی وقت کیا ہے؟ دن کو 3 بجے کا۔ اس وقت جب کہ کسی وبائی بیماری کا شکار ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ درد لازمی ہوتا ہے، ایسی حالت میں درد سر زیادہ تر پیشانی اور گدی میں ہوتا ہے اور شدید قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ سر میں بھاری پن کا احساس، غنودگی، پپوٹے میں بھاری پن کے ساتھ سر بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، کسی عضو کا بڑا محسوس ہونا، یہ مجھے ایک مریض نے بس کہا تھا، بپٹیشیا کو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ایک ٹانگ بڑی ہے، تو بقیہ نے نہیں کہا تھا، زیادہ نے نہیں کہا تھا۔ تو اس میں یہ پایا جا سکتا ہے کہ کسی جسم کے کسی عضو کا بڑا محسوس ہونا یا جسم سے علیحدہ محسوس ہونا، تو یہ بھی بپٹیشیا میں علامت ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ سر و چہرے میں سن ہونے کا احساس پایا جاتا ہے، کوٹے پیٹے جانے کا احساس، دماغ میں پھوڑے کا سا درد، گدے میں کوٹے پیٹے جانے کا احساس، دماغ کے پیندے میں بھاری پن کا احساس، گردن کے پیندے میں کھینچن کے ساتھ، پیشانی کا درد، سر ناک کی جڑ میں، یہ ناک کی جو سرہ ہے وہاں پر جڑ میں کھینچن کے ساتھ جو درد ہوتا ہے، گردن تھکی ہوئی، سر کو کسی وضع میں بھی اٹھائے نہیں رہ سکتی۔ اب اس میں یہ جو پیرا ہے اس کے اندر بپٹیشیا کی بہت سارے علامات کا ذکر کر دیا ہے، تو اس میں کھینچن کا احساس بھی ہے، بپٹیشیا میں کھینچن کا احساس بھی ہے، کھنچاؤ۔ آگے والا پیرا، آنکھوں میں بپٹیشیا کی عجیب علامتیں پائی جاتی ہیں، آشوب چشم، سرخی اور آنکھوں میں درد، مگر یہ علامات بھی دوسرے تکالیف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آنکھیں روشن برداشت نہیں کر سکتی، ان میں جلن ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے اور پڑھتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ آنکھوں پر بوجھ، ڈھیلوں کی حرکت پر پھوڑے کا احساس۔ تو اس پیرے میں ایک تو یہ کہ روشنی سے حساسیت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بپٹیشیا کے مریض اقرار کریں گے اس سے، روشنی سے اس کو نفرت ہوتی ہے، دھوپ کی روشنی سے۔ دوسرا اس میں بوجھ کا احساس ہے جسم کے مختلف جگہ پر، تو یہ بھی ٹھیک ہے، مگر لازمی نہیں ہوتا ہے ویسے۔ آگے جو پیرا ہے اس میں زبان کی جو نوعیت ہے، یہ وہ علامت ہے جس سے اگر آپ نے ایک دفعہ بپٹیشیا کی زبان کو یاد کر لیا، اس کی پکچر جو نا وہ ایک سٹوڈنٹ ہے عمران، انہوں نے گروپ میں سینڈ کیا، اوپر لگی ہے، اس کو دیکھیں زبان کیسے ہوتی بپٹیشیا کی، کیسے جسم پیلا پڑ جاتا ہے، کیسے اس سے بدبو آتی ہے، اور کیسے اس کی جو نا دن کے 3 بجے اس کی جو عجیب علامت ہے، سر درد، بے چینی، تکلیفات، سب کچھ، غنودگی، سب کچھ دن کے 3 بجے کے بعد، اور رات کے وقت خیالات کو جو بقیہ جو علامات میں نے بتائی ہیں۔ بہرحال آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ زبان متورم، زخمی ہو جاتی ہے، درد کرتی ہے، اس میں سے بو آتی ہے، اس پر سیاہ خون منجمد معلوم ہوتا ہے، بعض وقت بالکل زخمی، پھٹی ہوئی، اکڑی ہوئی، خشک یا چمڑے کی مانند بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی واسطے زبان کے متعلق میٹیریا میڈیکا میں عام طور پر یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ بپٹیشیا کی زبان لکڑی کی سی یا جلے ہوئے چمڑے کی سی اور زخمی ہوتی ہے۔ زخم بپٹیشیا میں شروع سے اخیر تک پائے جاتے ہیں، منہ میں، حتیٰ کہ نا جگر میں بھی یہ زخم ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں، یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ بپٹیشیا بخار کا سب سے گہرا اثر جگر پر پڑتا ہے، بعض کا جگر میں بھی زخم ہو جاتا ہے، اس لیے پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ منہ میں آل پن کے برابر پہلے زخم شروع ہوتے ہیں، مگر بعد میں بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھ کر آپس میں مل جاتے ہیں، حلق اور غذا کے نالے میں پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، جن سے سڑانڈ، مردار کی بو آتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات مریض کہتے ہیں گلے میں ایسا محسوس جیسے جل رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ اچھا،
تو حلق میں نظر ڈالنے پر حلق اور اس کے اندر وبائی خناق کی سی کیفیت ہوتی ہے. وبائی خناق بھی اس میں پائے جاتے ہیں. ایک وبائی نزلہ بھی ہے، وبائی تب محرکہ بھی ہے، وبائی لال بخار بھی ہے، وبائی خناق بھی ہے. گلے پر گہرا اثر ہے. دانتوں پر سیاہ رنگ کے خون کا میل جم جاتا ہے اور اس میں سے بھی بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ بپٹیشے کے مریض سے شروع سے آخر تک بو آیا کرتی ہے. تو اس پیرے میں ایک تو زبان بتائی ہے، اس پر میں کافی بات کر چکا ہوں کہ زبان آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات اس میں جو کی گئی ہے وہ ہے زخم. بپٹیشے میں شروع سے لے کر آخر تک زخم پائے جاتے ہیں. اور تیسری بات اس میں بدبو پائی جاتی ہے. چوتھی بات اس کی جو امراض ہوتی ہیں عموماً وبائی ہوتی ہیں. آگے والا پیرا. دودھ پیتے بچوں کی حلق میں ورم اور منہ کا آنا بپٹیشے سے درست ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بپٹیشے کی سانس اور منہ میں عفونت موجود، گندگی. بعض وقت حلق کے ورم میں درد بالکل نہیں ہوتا، غذا کی نالی سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سوائے رقیق اشیاء کے اور کوئی چیز نگل نہیں جا سکتی. جگر میں، پتے میں، تیلی میں، شکم کی دیواروں میں، آنتوں میں پھوڑے کا سا درد محسوس ہوتا ہے. پیشاب گہرے رنگ کا بدبودار ہوتا ہے. ڈاکٹر ہیل کا مشاہدہ ہے کہ یہ دوا اسقاط حمل میں بڑی مفید ہے، بشرطے کہ وہ بری خبر کے سننے سے، روزہ رکھنے سے، راتوں کو جاگنے سے، مسلسل بخار سے. ایسی حالت میں مریضہ شکم بیٹھنے کا بری طرح سے احساس کیا کرتی ہے. تو اس پیرے میں بڑی خاص باتیں بتائی گئی ہیں کہ بپٹیشے بخار ہوتا کیسے ہے. بری خبر سے ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگنے سے ہو جاتا ہے. اس میں وبا جس کو وائرس کہتے ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے، اور یہ مشتدنی سے بھی ہو جاتا ہے. اب آگے والا پیرا. اس دوا سے دق یعنی ٹی بی کو بھی فائدہ ہوا کرتا ہے، بشرطے کہ اس دوا کی علامات یعنی خصوصیات جو ہم پہلے بار بار بتا چکے ہیں وہ پائے جائیں. درد کمر، ٹانگوں کی کمزوری وغیرہ بھی اس دوا سے دور کی جا سکتی ہے. کمر کے درد میں یہ خاص بات ہے کہ مریض یا تو بستر کو بہت سخت محسوس کرتا ہے یا اس کو درد کمر سخت بستر پر لیٹے رہنے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. اب بستر کو سخت محسوس ہونا یہ آرنیکا میں بھی ہے، بپٹیشیا میں بھی ہے. چوٹ کا سا درد اور ضلعات کا سون ہو جانا یہ شروع سے آخر تک ہر حالت میں پایا جاتا ہے. تو یہ پیرا واضح ہے بالکل. اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا کہ مریض کو بستر سخت محسوس ہوتا ہے ہارنیکا کی طرح. آگے اس دوا کا اثر دیر پار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پرانی تکالیف میں استعمال نہیں کیا جا سکتا سوائے اس وقت جب علامات بالکل اسی دوا کی ملتی ہوں. اس حالت میں بھی اس دوا کی چند خوراکیں ان علامات کو رفع کر دیتی ہیں اور پھر دوسرے خوراک کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی. اچھا، میں نے جو بپٹیشے کے مریض دیکھے ہیں وہ 20 سال پرانے، 10 سال پرانے، 5 سال پرانے، 1 سال پرانے. اس بات کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا یہ جو لکھی ہوئی ہے. آگے کہتے ہیں کہ ناک کے سامنے تو ہم جیسے پردوں کے جلنے کی بو سے یا بائیں گلسوے میں درد، متلی، ابکائی اور معدے میں خالی پن، بیٹھنے کا سانس، شکم میں دائیں کوہنے کے مقام پر اور شکم کے عضلات پر پھوڑے کا سا درد، کمزور کر دینے والے بدبودار دست، موسم گرما، خزاں کے پیشاب گہرے رنگ کا مقدار میں کم، کھاری بدبودار، خصیوں کا ورم، ان میں کھینچنے کے سے درد. اچھا، اس دوا میں کھنچاؤ کا بھی احساس ہے، بوجھ کا بھی احساس ہے، کھنچاؤ کا بھی احساس ہے. یہ دونوں باتیں بھی بڑی یاد رکھنے والی ہیں. اچھا، ٹانگوں میں کمزوری، بائیں پاؤں میں سوئیاں چبھنے اور سون ہونے کا احساس، ہسٹیریا، بے حد کمزوری، سون ہونا، فالج کا خدشہ، موت کی خواہش. اچھا، اس بات میں یہ دیکھیں بڑی خاص بات ہے کہ موت کی خواہش ہوتی ہے، بے چینی، مسلسل ہاتھوں کو ملنے کے ساتھ خون کی سی کیفیت، نبض نوبتی خصوصاً بوڑھوں میں. ایک تو موت کی خواہش بڑی خاص بات ہے. اس میں ایک ہے کہ بپٹیشے کے مریض کی زیادہ تکلیفات کہاں پر ہوتی ہیں؟ زبان زیادہ دائیں جانب سے خراب ہوتی ہے، جگر زیادہ دائیں جانب وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، مگر مریض سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہے.
اب اس کو دائیں جانب کہیں گے بائیں جانب کہیں گے تو ظاہر بات ہے جب مریض کہہ رہے ہیں بائیں جانب اور یہاں پر بھی لکھا ہے بائیں جانب ہے تو ہم اس کو بائیں جانب کی دوا قرار دے سکتے ہیں۔ اگر زبان کو آپ دیکھیں، جگر کو دیکھیں، زبان دائیں جانب سے زیادہ خراب ہے تو دائیں جانب کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مریض سے اگر نوٹ کریں گے تو وہ آپ کو یہ کہے کہ بائیں جانب زیادہ تکلیفات ہیں، اور اگر آپ زبان جگر کو دیکھیں تو دائیں جانب زیادہ تکلیفات، تو مریض کی بات پر رہنے دیتے ہیں، اور ازمائش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ ویسے میں نے اکثر جگہ پر اس کو دائیں جانب کی دوا لکھا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس دوا کی خصوصیات کا علم ہو گیا ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ خلاصہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو ٹائیفائڈ تب محرکہ جو کس دن کی مدت کم از کم پوری کرے۔ دوسرا چہرے پر وحشت۔ تیسرا غنودگی۔ چوتھے خیالات کے انتشارات کو سوتے وقت اس کو جو۔ پانچویں وبائی امراض میں سب کے امراض وبائی ہوتی ہے۔ چھٹی بدبو۔ ساتویں جو نا سڑان کا سانس۔ آٹھویں دباؤ کا سانس۔ نویں کھنچاؤ کا سانس۔ 10ویں موت کو خواہش، زندگی سے دل تنگ پڑ گیا۔ یہ ہے اس کی خصوصیات، اور اس کا وقت دن کو 3 بجے، جو بھی تکلیفات ہے دن کو 3 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کے قریب تر ادویہ آرنیکا اور ایفس۔ اب علامات، دماغی علامات میں بتا چکا ہوں وہ کیا ہے تقریباً، جو کچھ ہے میں نے ہائی لائٹ کیا وہ سب میں نے بتا دیا ہے۔ اس میں سردی زیادہ بس لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں رکھے، اور ہر قسم کی ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خوش رہیں۔